سلام کا جواب دے لو. وعلیکم السلام. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جو اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جو اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. یار اس کو دیکھو یار ایک بار ہی، دوسری منگاؤ نا پھر جلدی جلدی. باقی پروگرام ہوں گے کیسے ہوں گے وہ؟ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پھیلائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پھیلائی گئی. سید الاولین سید الاخرین
کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اس کو بھی پھر نزدیک کریں نا، والله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، صدق الله العظيم۔ اسٹیج پر رونق خوب علماء کرام اور سامنے پنڈال میں تشریف فرما ہوئے سامنے اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا، جس خالق کے کائنات نے
آج مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی نسبت سے تعلیم القرآن کے سالانہ اجلاس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آج کے اس اجلاس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا اور نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. زیادہ دیر میں آپ حضرات کے سامنے نہیں رہوں گا، بس چند منٹ آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے. امید رہے گی کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے، اور ابھی سے اپنے اندر یہ فکر پیدا کرنی ہے، یہ جذبہ لے کر بیٹھنا ہے کہ اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے. اس لیے آپ پوری توجہ کے ساتھ بات سنیں گے. جو حضرات دائیں بائیں میں کھڑے ہیں وہ بھی سامنے تشریف لائیں. جب آپ اپنا وقت فارغ کر کے گھر سے آ گئے ہیں اور مقصد بھی آپ کا یہی ہے کہ یہاں جا کر دین کی بات سنیں گے، تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں اللہ کا قرآن اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی جا رہی ہو تو پھر اس مجلس کے اندر خاموشی کے ساتھ باادب ہو کر بیٹھا جائے. میرے ایمانی بھائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو زندگی کا قیمتی تحفہ دیا ہے. 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی لے کر ہم آئے ہیں. یہ قیمتی سرمایہ میرے اور آپ کے پاس ہے. جس قیمتی سرمایہ کو لے کر میں اور آپ دنیا کے اس بازار کے اندر آئے، اور ہم میں سے ہر کوئی دنیا کے اس بازار کے اندر تجارت کر رہا ہے، اپنی زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کو کھو رہا ہے، خرچ کر رہا ہے. اب زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کو خرچ کرنے کے بعد اس کے بدلے میں وہ حاصل کیا کر رہا ہے، اس بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے غور و فکر کی دعوت دی کہ جو زندگی کا قیمتی تحفہ میں نے تمہیں دیا ہے، زندگی کے اس قیمتی تحفے کو خرچ کرنے کے بعد تم نے پایا کیا ہے. جیسے کہ مشہور ہے، کہا جاتا ہے کہ کچھ پانے کے لیے آدمی کو پہلے کچھ کھونا پڑتا ہے. تو زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ بہت تیزی کے ساتھ میں اور آپ کھوتے جا رہے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس قیمتی سرمایہ کو کھونے کے بعد میں نے اور آپ نے پایا کیا ہے، میں نے اور آپ نے حاصل کیا کیا ہے. جب میں اور آپ اس دنیا کے اندر آئے، میری اور آپ کی آنکھ کھلی، زندگی کے 24 گھنٹے گزار دیے. وہ 24 گھنٹے اس قیمتی سرمایہ میں سے کم ہو گئے، اور پھر وہی گھنٹے دنوں میں بدل گئے، اور وہ دن سالوں میں بدل گئے. اور آج ہم میں سے کسی نے اپنی زندگی کے 40 سال گزار لیے، کسی نے 50 سال، کسی نے 60 سال گزار لیے. وہ جو قیمتی سرمایہ وہ لے کر آیا تھا، اس میں سے اس نے 60 سال خرچ کر لیے ہیں. اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کر کہ میں نے زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال گزار دیے ہیں، اب میں نے حاصل کیا کیا ہے. قرآن کریم کے اندر پروردگار نے اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. زندگی کے قیمتی سرمایے کو خرچ کرنے کے بعد اس نے اپنے لیے کیا حاصل کیا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون. تم اپنی زندگی کے اندر کیا کر رہے ہو, کہاں زندگی کے اس قیمتی سرمایے کو تم خرچ کر رہے ہو, تمہارے رب کو سب معلوم ہے. وہ تمہاری زندگی کے ایک ایک لمحے سے باخبر ہے. تم کہاں زندگی گزار رہے ہو. کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کل کے لیے کیا تیاری ہے. کون سی کل؟ میں اور آپ جب اس دنیا کے اندر آئے, جب تک میری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں, یہ میری اور آپ کی آج ہے, یہ سانسیں رک گئی, میری اور آپ کی کل شروع ہو جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ. جس انسان کو موت آئی اس کی قیامت شروع ہو گئی, اس کی کل شروع ہو گئی. تو کہا جا رہا ہے کہ 60 سال گزارنے کے بعد کیا حاصل کیا. اب کوئی آدمی اٹھے اور وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھنے لگ جائے اور وہ یہ کہے کہ جناب میں نے زندگی کے 40 سال محنت کی دن رات, میرے پاس کوئی اچھا مکان نہیں تھا رہنے کے لیے, اور 40 سال 50 سال کی محنت کے بعد آج میں نے یہ عالی شان مکان بنا لیا. میرے پاس بینک بیلنس نہیں تھا. زندگی کے 40 سال 50 سال محنت کرنے کے بعد میں نے آج اتنا بینک بیلنس بنا لیا. آج میرے پاس اتنی زمین و جائیداد ہے, میرے پاس سواری کے لیے کوئی گاڑی نہیں تھی, آج میرے پاس یہ عمدہ کار بھی ہے. یہ ہے میری زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال کی محنت کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے او میرے بندے, اے نادان, یہ جو تو بول رہا ہے کہ میرے پاس مکان ہے, کوٹھی ہے, بنگلہ ہے, بینک بیلنس ہے, زمین و جائیداد ہے, یہ سب کچھ تو آج کے لیے ہے, یہ کل کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ موت آئے گی, سانسیں رک گئی, پھر تجھے جہاں جانا ہے وہاں تیرا مکان ساتھ آنے والا نہیں ہے, وہاں تیرا بینک بیلنس تیرے ساتھ جانے والا نہیں ہے, وہاں تیری پراپرٹی تیرے ساتھ جانے والی نہیں ہے, بلکہ تیرے ناخنوں کے نیچے سے میل کو بھی صاف کر دیا جائے گا, اور صرف کفن کی 2 چادریں پہن کے اور وہی 2.5 گز زمین کا ٹکڑا تجھے نصیب ہونا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ بتا کہ کل کے لیے کیا تیاری ہے, موت کے بعد کے لیے تیرے پاس کیا تیاری ہے. کہ یہ سب کچھ جو تم بتا رہے ہو کہ ہمارے پاس مکان ہے, ہمارے پاس زمین و جائیداد ہے, بینک بیلنس ہے, یہ سب کچھ آج کے لیے ہے. اور یہ دعوت فکر جو دی گئی ہے, یہ ہر ایمان والے کو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, بچہ ہو, سب کو دعوت فکر ہے کہ کس طریقے کے اوپر زندگی گزارنی ہے, کیا کچھ زندگی کے اندر کرنا ہے. چونکہ میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک دن جو گزر رہا ہے, ہم اس دنیا سے دور ہو کر اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ. لوگوں, یہ دنیا اپنی پیٹھ پھیر کر تم سے بھاگ رہی ہے. وارتحلت الآخرۃ مقبلہ, اور آخرت تمہارے قریب آ رہی ہے. زندگی کے 40 سال گزار لیے, وہ 40 سال تم اس دنیا سے اب دور ہو گئے اور تم اب اپنی موت کے قریب چلے گئے. تمہاری زندگی 60 سال کی ہے, اب وہ 20 سال کی باقی رہ گئی. ادھر سے تم دنیا سے دور ہو گئے, ادھر سے موت کے قریب ہو چکے ہو. اور آگے فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ, فرمایا دنیا کے بھی بیٹے ہیں, آخرت کے بھی بیٹے ہیں,
فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. لوگوں تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا. یہ کچھ دنیا کے طلبگار ہیں جو اپنی زندگی کا مقصد ہی دنیا کو بنا لیتے ہیں اور وہ اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. تم دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنانا. یہ ضرورت تمہاری ہے لیکن اس کو مقصد زندگی نہیں بنانا. مقصد زندگی ہے رب کی بندگی. کہیں تم رب کی بندگی کو چھوڑ کر صرف دنیا کو ہی اپنا زندگی کا مقصد نہ بنانا. آگے فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. اور کل حساب ہوگا، وہاں عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. وہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہاں کر لو جو کرنا ہے. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ کام کی جگہ ہے. اب دنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں پر بوگے وہی وہاں پر جا کر کاٹنا ہے. جیسا عمل کرو گے نتیجہ ویسا ہی سامنے آئے گا. تو کہیں آج عمل کا موقع کر لو، کیا کرنا ہے. یہاں حساب نہیں ہے. اور نماز پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا کوئی نہیں پوچھ رہا ہے. زکوٰۃ دی نہیں دی کوئی حساب نہیں ہو رہا ہے. کس نے بہن کا حق مارا، کس نے بھائی کا حق مارا، یہاں کوئی حساب نہیں، کوئی مواخذہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل کی جگہ ہے اور حساب کہیں اور ہونا ہے. اور جب قرآن کریم کو آپ اٹھائیں گے اور قرآن کریم اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ جب ایک انسان کل اللہ کی عدالت میں پہنچ جائے گا اور اس کی زندگی کی کتاب جب اس کے سامنے کھلے گی اور وہ اپنی زندگی کے اعمال نامے کو پڑھے گا اور جب اپنی زندگی کے سارے کرتوت وہاں پر نظر آئیں گے، اب اللہ کی بارگاہ میں وہ التجا کرے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے ہمارے پروردگار، ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے سن لیا، فارجعنا نعمل صالحا اب ایک مرتبہ میں تو واپس لوٹا دے. انا موقنون نعمل صالحا اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے. اب یقین آ گیا ہے. اب یہ نہیں کہتا کہ رب مجھے یہاں عمل کرنے کا موقع دے، اس لیے کہ معلوم ہے جہاں پہنچ چکا ہوں یہ عمل کی جگہ نہیں، عمل کی جگہ کہیں اور ہے. اس لیے کہہ رہا ربا ایک مرتبہ تو مجھے واپس لوٹا دے. لو ان لی کرۃ، ہائے کاش ایک مرتبہ مجھے واپس جانے دیا جاتا، ہائے کاش واپسی کا ایک موقع ملتا، اب نیک بن کے آ جاتا. لیکن واپسی کے سارے دروازے بند. جو ویزا ہمیں دیا گیا یہ ملٹیپل ویزا نہیں، اس پر سنگل انٹری. ایک مرتبہ جاؤ اب دوبارہ نہیں واپس آ سکتے ہو. بس جو ایک مرتبہ آیا اور زندگی گزار کر جب چلا گیا اس کے بعد پھر دوبارہ دنیا میں آنے کی اجازت نہیں. اور اس وقت انسان کے اوپر کیا گزرے گی. مجھے اور آپ کو اگر یہاں سے جموں جانا ہو اور ضروری کام سے جانا ہو، جموں پہنچ گئے، معلوم ہوا کہ جو ڈاکومنٹ مجھے ضرورت تھی، جن کاغذات کی یہاں ضرورت تھی، وہ تو گھر میں بھول گیا. اب انسان کتنا پریشان ہوگا، کیا کچھ اس کے دل کے اوپر گزرے گی. جبکہ وہ کاغذات کسی کے ذریعے سے منگوا بھی سکتا ہے یا پھر وہ واپس گھر آ سکتا ہے، دوبارہ وہ کاغذات لے کے جا سکتا ہے. لیکن اس بیچ اس کے اوپر کتنی پریشانی
کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. اور جب میں اور آپ آخرت میں پہنچ گئے، موت آ گئی، جہاں سے اب واپسی کے سارے دروازے بند، اور وہاں معلوم ہوا کہ یہاں جن کاغذات کی ضرورت تھی، یہاں جو عمل کر کے مجھے آنا تھا، میں نے تو وہ عمل کیا ہی نہیں ہے، تو اس انسان کے اوپر کیا گزرے گی؟ اور آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہی نہیں کہ کبھی ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا، ہم نے بھی کبھی مرنا ہے. یوں لگتا ہے کہ سدا اسی دنیا کے اندر ہم نے رہنا ہے. وہ ہمارا طرز زندگی بن چکا ہے، اپنے رب کو ہم بھولے ہوئے. جبکہ کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افناہ. کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے پاؤں رب العالمین کے سامنے سے ہل نہیں سکتے ہیں جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کیا جائے. اور پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا. او میرے بندے، او میری بندی، میں نے تجھے زندگی دی تھی، عمر کا ایک طویل حصہ دیا تھا، 40 سال 50 سال 60 سال زندگی تجھے دی تھی، بتا فیما افنا، کہاں اپنی زندگی خرچ کر کیا ہے، کیا اپنی زندگی کے اندر کیا؟ اور پھر دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا. زندگی کے ان 50 سال 60 سال میں تجھ پر جوانی کا ایک دور گزرا، بتاؤ جوانی کہاں گزار کے آئے ہو، کیا اپنی جوانی کے اندر کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں؟ سوال ہونا ہے اللہ کے یہاں مجھ سے بھی، آپ سے بھی، مرد سے بھی، عورت سے بھی، ہر کسی سے سوال ہونا ہے. اور پھر تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا. اور پھر چوتھا سوال کہ خرچ کہاں کیا، کمایا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے؟ اگر حلال طریقے سے کمایا تو پھر اس کو خرچ کہاں کیا، حلال کاموں میں کیا یا حرام کاموں میں کیا، گناہ کے کاموں میں کیا یا خیر کے کاموں میں کیا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اور کیا کچھ تو نے عمل کیا اس چیز پر جو تجھے معلوم تھا، جس کا تجھے علم ہوا تھا، اس پر کتنا عمل کیا؟ ہر ایک نے ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار رہنا ہے کہ جب مجھ سے میرا رب پوچھے گا میرے بندے، میری بندی، میں نے تجھے زندگی دی تھی، کہاں یہ زندگی گزاری ہے، کیا اپنی زندگی کے اندر کیا ہے، کیا کچھ اپنی جوانی کے اندر کیا ہے؟ یہ سوالات ہم سے ہونے ہیں. اور آج میں اور آپ اس مختصر سی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو بھولے ہوئے اور اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ اس دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما الدنیا للآخرہ، لوگو اس دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے الا ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی اس انگلی کو سمندر کے اندر ڈبو دے اور پھر اپنا ہاتھ باہر نکالے اور دیکھے اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے. کتنا ہی پانی آئے گا، ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، بلکہ انگلی تر ہو جائے گی. کہ یہ جو پانی تمہاری اس انگلی کے ساتھ لگا ہے یہ دنیا ہے، اور وہ جو پانی اس سمندر کے اندر بچا ہے وہ آخرت ہے. اب یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ اس فانی زندگی کے خاطر ہم اس ابد الآباد آخرت کو سنواریں یا برباد کریں. یہ اختیار مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں یا نافرمانی کریں. نتیجہ دونوں کا بتایا گیا. فرما برداری کرو گے تو کیا ملے گا، نافرمانی کرو گے تو کیا ملے گا. لیکن
خواب غفلت کے اندر ہیں، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ خواب غفلت کے اندر سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اپنے نرالے انداز میں انہوں نے خواب غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی اور فرمایا، سونے والے اپنے رب کو راضی کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ او سونے والے، تو دن بھر اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا ہے، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اور پھر رات کو اپنے بستر پر آ کر غفلت کی نیند سو جاتا ہے، اور تجھے یہ فکر ہی نہیں کہ کیا معلوم تیری صبح ہونی بھی نہیں کہ نہیں ہونی، کیا معلوم صبح تو اٹھے ہی نہ۔ ہزاروں لوگ شام کو صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں، فرمایا صبح ان کی آنکھ کھلتی ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ کیا خبر تیری صبح ہونی بھی نہیں، کیا خبر صبح ہو تو ہو زیر زمین، کیا معلوم تیری صبح ہوگی نہیں، اگر ہو بھی جائے تو زمین کے اوپر نہیں، زمین کے اندر جا چکا ہوگا، لوگوں نے تجھے قبر کے اندر پہنچا دیا ہوگا۔ موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ اور قرآن کریم میں رب کائنات نے یہی حقیقت بار بار یاد دلائی اور اعلان کر دیا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ او میرے محبوب، قل آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، ان الموت الذی تفرون منہ، بلا شبہ وہ موت جسے تم بھاگ رہے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم سے آ کر ضرور ملے گی، تم اس موت سے فرار اختیار کر نہیں سکتے ہو۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم سب کو لوٹایا جائے گا تمہارے خالق و مالک کے پاس جو تمہارے ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ پروردگار تمہیں بتائے گا، مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر کے آئے ہو، جو کچھ اس دنیا کے اندر کیا ہے، وہ سارا ریکارڈ تیار ہو چکا ہے، اور وہ سب رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ فرمایا یہ موت کی سختی کا آنا یقینی ہے، یہ ہے وہ موت جسے تم بھاگا کرتے تھے، اور انسان کی زندگی کا وہ اعمال نامہ، اس کی زندگی کا وہ دفتر رب کی عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس موت سے فرار اختیار کر ہی نہیں سکتے ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی رہوگے فرمایا موت تمہیں آ کر دبوچ دے گی، تم کہیں نہیں بھاگ سکتے ہو۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ فرمایا بھاگو اگر بھاگ سکتے ہو، کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ فرمایا کہیں نہیں جا سکتے ہو، روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، پہلوانوں کو پچھاڑا
موت نے، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے ظالم اور جابر آئے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، لیکن موت سے کوئی بچ نہ سکا۔ فرعون جیسا ظالم جو اپنے آپ کو کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن جب موت کا وقت آیا، ایک گوتا سمندر میں لگتا ہے، ساری خدائی کا نشہ اتر جاتا ہے اور فوراً کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ پروردگار نے فرمایا الآن وقد عصیت، اب تجھے رب یاد آ گیا، ابھی تو خود اپنے آپ کو کہہ رہا تھا تمہارا سب سے بڑا رب میں ہوں، ابھی تک تو نے نافرمانی کی، اب تجھے رب یاد آیا ہے۔ صرف موت کا ایک جھٹکا لگ گیا، ساری خدائی کا نشہ اتر گیا۔ ہر قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ ہر انسان نے دنیا کو چھوڑنا ہے اور قبر کے اس اندھیرے گڑھے کے اندر جانا ہے، اور پھر وہاں وہی کچھ ہونا ہے جو کچھ انسان نے اس دنیا کے اندر کیا ہوگا، اسی طرح کا نتیجہ وہاں پر سامنے آئے گا۔ لیکن آج دنیا کی اس ریل پیل کو دیکھ کر اور دنیا کی زیب و زینت اور اس خوبصورتی کو دیکھ کر اور دنیا کے حقیر مال و متاع کے خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہیں، اپنی شرم و حیا کا سودا کر رہے ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، ایک ہی اللہ سے ناتا جوڑ لے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ایک دن ہونا ہے تجھ کو موت کا شکار۔ فرمایا دنیا بے وفا ہے، اور قرآن نے بھی ایک حقیقت یاد دلائی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا پر، اس دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ انسان کے ساتھ بے وفائی کر جاتی ہے۔ لہذا اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے رب کو ناراض نہ کرو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ 4 دن کے ہیں یہ رنگ و گل، پھر خار ہے یہ دنیا، زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ میں کس نے کہا یہ زندگی ہے؟ یہ تو موت کے انتظار کی جگہ ہے، یہ تو ویٹنگ ہال ہے۔ مسافر اپنی منزل کی طرف جب سفر کرتا ہے، بس اڈے پر بس کے انتظار میں رہتا ہے، ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں رہتا ہے، سواری آئی اور فوراً اپنی منزل کی طرف نکل جاتا ہے۔ فرمایا دنیا تمہارے لیے انتظار گاہ ہے، اور تم سب نے اپنی منزل کی طرف جانا ہے، اور تمہاری منزل کہیں اور ہے جس منزل کو تم بھول گئے ہو۔ اور آج میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میرا اور آپ کا طرز زندگی کیا ہے، ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیسے اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جس رب نے اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، جس نے آنکھوں میں روشنی عطا کی، جس نے کانوں میں سننے کی طاقت دی، جس نے زبان کے اندر بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، جس نے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی صلاحیت رکھی، اور ایک نعمت نہیں بے شمار انعامات اور اس احسانات اس رب کائنات کے ہم پر ہیں، لیکن اسی رب کی ان نعمتوں کو استعمال کر کے اور پھر ہم اللہ کی دی ہوئی ان امانتوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں۔
کیا جواب دیں گے ہم کل اللہ کی عدالت کے اندر؟ اور آج ہم ایک ہی مقصد بنائے ہوئے ہیں کہ بس پیسہ کمانا ہے، اس کے لیے ایمان بھی بیچ ڈالو، اس کے لیے غیرت کا بھی جنازہ نکال دو، اس کے لیے شرم و حیا کو بھی بیچ دو، اپنے ضمیر کو بھی بیچ دو۔ آج جو کچھ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ چند پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے نوجوان اور ہماری نوجوان بہنیں کیا کچھ کرتی ہیں، کس طرح اپنے جسموں کو برہنہ کر کے اور کس طریقے سے دنیا کو اپنا برہنہ جسم دکھا کر اور طرح طرح کے ناچ گانے دکھا کر چند پیسے اور چند لائکس لوگوں کے حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی حیا کو بھی ہم نے بیچ ڈالا، اپنے ایمان کا بھی ہم نے سودا کر لیا۔ ملنا کیا ہے؟ چند لوگ کہیں گے کہ واہ فلاں صاحب اس کے اتنے فالوورز، یہ فلاں اس کے اتنے سبسکرائبر، اور آج اس کے اتنے دیکھنے والے، اور پھر بے غیرتی کی اتنی انتہا کہ پھر باپ جو بے غیرت بن چکا ہوتا ہے وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میری بیٹی کے اتنے فالوورز ہیں، میرے بیٹے کے اتنے فالوورز ہیں، اور پھر وہ اپنی بیٹی کو سوشل میڈیا پر اپنے فون کے اندر اپنا جسم برہنہ کر کے لوگوں کو دکھاتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن اس کو ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند پیسے اس کو وہاں سے حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ گاؤں دیہاتوں کا حال کیا بنا ہوا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا جو لباس ہوا کرتا تھا وہ بالکل بدل گیا۔ ہماری ماؤں بہنوں کے اندر جو شرم و حیا تھی، ہر آنے والے دن میں وہ شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے جب گاؤں کے اندر ہم دیکھتے تھے باہر سے اگر کوئی بچی آتی تھی، اس نے اگر کوئی ٹروزر یا کوئی پینٹ پہنی ہوتی تھی، چھوٹی بچی کیوں نہ ہوتی ہو، وہ نابالغ بچی ہوتی تھی، لیکن ہر کوئی اس کو عیب سمجھتا تھا اور ترچھی نگاہوں سے اس کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ کیسا آدمی ہے اور اس نے اپنی بیٹی کو اس طرح کا لباس پہنایا ہے۔ آج کون سا گاؤں بچ گیا، آج کون سا دیہات بچ گیا جہاں ہماری بہنوں نے، ہماری بیٹیوں نے اپنے اس شرم و حیا والے لباس کو چھوڑ کر وہی غیروں کا لباس نہ لایا ہو، اور وہ لباس خرید کر دینے والا کون ہے؟ وہ اس کا بے غیرت باپ ہے جس کی غیرت مر چکی ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے، اور ہم خود اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی اولاد کو جہنم کی کھائی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ اس لیے کہ آج ماحول اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ چاروں طرف سے ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ آپ اسکولوں کی تعلیم کا نظام دیکھیں، آپ مارکیٹوں میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، ہر طرف یہی دعوتیں دی جا رہی ہیں، وہ سارے وسائل اس کو فراہم کیے جا رہے ہیں، اور نئے نئے پروگراموں کے نام سے انہیں بے حیائی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور نئے نئے نام دے کر اور لوگوں کے سامنے بڑا خوشنما بنا کر ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ اسکول، وہ کالجز، وہ دانشگاہیں جہاں کبھی نوجوانوں کی تربیت کی جاتی تھی، جہاں کبھی انہیں تہذیب اور ثقافت سکھائی جاتی تھی، لیکن آج موجودہ تہذیب اور ثقافت کے نام پر اب ان دانشگاہوں کو ڈانس گاہ بنا دیا گیا کہ جہاں پر اب تعلیم کم اور ناچ گانے زیادہ ہو رہے، اور اس ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا، یہ ایک ایمان والے کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے، جس دور کے لیے کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، لوگوں صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو کافر، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن، صبح کافر ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ لوگ دنیا کے حقیر مال و متاع کے خاطر، دنیا کے حقیر نفع کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے۔ اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ریکارڈ تیار ہو رہا ہے۔ اپنے ایمان کی بھی فکر کریں اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کریں۔
اپنی ماں بہنوں کے ایمان کی فکر کریں. اور قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہاں سردیاں آ رہی ہیں اور سردیوں سے بچنے کے سارے انتظامات ہم کر رہے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے باخبر کر دیا اور پہلے متنبہ کیا کہ اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کرو اور جہنم کی آگ سے خود بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی نسلوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد. فتنوں کے دور میں اگر ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کریں گے, اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کریں گے, پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اب کی عدالت لگے گی. آپ ایک صف میں کھڑے ہوں گے جہاں ساری زندگی آپ تہجد پڑھتے رہے, آپ اشراق اوابین چاشت پڑھتے رہے, تسبیحاں پھیرتے رہے, لیکن آپ نے اپنے بچے کے ایمان کی فکر نہیں کی. آپ ایک صف میں ہوگا, آپ کا بیٹا اور بیٹی کوئی یہودیوں کی صف میں ہوگی, کوئی عیسائیوں کی صف میں ہوگی اور کوئی کسی اور صف میں کھڑی ہوگی, اور اس وقت وہ تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ آپ نے ہمیں ڈاکٹر بنانے کی فکر کی, آپ نے ہمیں انجینئر بنانے کی فکر کی, لیکن آپ نے ہمیں مسلمان بنانے کی فکر نہیں کی, آپ نے ہمیں صحیح تعلیم نہیں دی. اور اس وقت کیا جواب دیں گے پھر؟ اور آج ہر انسان کے اوپر یہ بھوت سوار ہو چکا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا, انجینئر بنانا ہے, اپنے بیٹے کو بڑے سے بڑے عہدے تک لے جانا ہے. آپ ضرور ایسا کیجئے, کوئی بات نہیں, لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان تو بنائیں. آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو ایسے ماحول میں جا کے دھکیل رہے. اکیلی بیٹی کو آپ یہاں سے لے کر جموں میں بغیر کسی کی نگرانی کے چھوڑ کے آتے ہیں, پنجاب میں اس کو چھوڑ کر آتے ہیں, اور پھر آپ کہیں میری بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی, وہ پاک دامن رہے گی, ہزاروں میں سے کوئی ایک ہوگی جس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو بچا سکے گی. ورنہ جو آس پاس کا ماحول ہے, جو اس طرح اس وقت کے حالات ہیں, بچنا مشکل ہے. آپ نے اپنے بیٹی کو, اپنے بیٹے کو خود اس آگ کے اندر ڈال دیا, ماحول اس کو ایسا مل گیا, وہ نشے کے اندر مبتلا ہو گیا. پھر آپ کہیں گے کہ آئے میرا بچہ نشے میں لگ گیا, مولوی صاحب کوئی تعویذ دے دو, کچھ کرو. اب وہاں پر کوئی تعویذ کام آنے والا نہیں, اس لیے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی تھی, اولاد کی نعمت, اور آپ کی ذمہ داری تھی اس اولاد کی صحیح تربیت کرنا, اس کو دین کی تعلیم دینا. جہاں آپ کو یہ فکر ہوئی کہ میں نے اپنے بچے کو پیسے کمانے کی مشین بنانا ہے, اس کے لیے آپ نے دن رات محنت کی, لاکھوں روپے اس کے اوپر خرچ کیے, وہیں آپ کی ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ آپ نے پہلے اس کو دین پڑھانا تھا. اور ہمارا ایمان, ہماری اس نئی نسل کا ایمان کب بچے گا؟ جب ہم خود بھی اپنے بچوں کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑیں گے, جب ہم اپنے بچوں کو علماء کے ساتھ جوڑیں گے, جب اپنے بچوں کو ہم ان دینی مدارس کے ساتھ اور ان دینی مکاتب کے ساتھ جوڑیں گے جہاں انہیں اللہ کا تعارف کروایا جائے گا, جہاں انہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ان کی زندگی پڑھائی جائے گی, جہاں ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت عائشہ اور تمام ازواج مطہرات کی زندگی ان کو پڑھائی جائے گی, اور انہیں معلوم ہوگا کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے, اور انہیں پتہ چلے گا کہ شرم و حیا والی زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے. اس لیے یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا کے پیچھے اپنا ایمان نہ بیچو, اپنا ضمیر نہ بیچو, اور پھر یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی. اللہ کے یہاں حساب ہونا ہے. یہ دنیا سے امیر بھی جاتا ہے, غریب بھی جاتا ہے, بادشاہ بھی جاتا ہے, وزیر بھی جاتا ہے, فقیر بھی جاتا ہے. اور کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا, جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت, کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت.
فرمایا قبرستان جایا کرو اور عبرت کی نگاہ ڈالا کرو. ان قبروں میں جو سوئے پڑے ہیں یہ کبھی تمہارے ساتھ چلا پھرا کرتے تھے, کبھی ان کے سامنے مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہوتے تھے. آج کہاں گئی ان کی وہ عیش و آرام والی زندگی, کہاں گیا ان کا مال و دولت, کہاں گئی ان کی وہ ساری دولت. فرمایا آج ان قبروں کے اندر پڑے ہیں اور تم نے بھی کبھی نہ کبھی ان قبروں میں آنا ہے. اور آگے فرمایا پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت. فرمایا عبرت حاصل کرنے کے لیے کسی بادشاہ کی قبر کو تلاش کرو اور اس کی قبر پر جا کر کو اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت, کہ جب دنیا میں تو تھا ہزاروں لوگ تیرے آگے پیچھے تھے, تجھے پروٹوکول دیا جاتا تھا, مال تیرے پاس تھا, مخمل کا بستر تیرے پاس تھا, کہاں گئی وہ ساری شان حکومت؟ آج تو اسی گھڑے کے اندر تو ہے جہاں ایک فٹ پاتھ پر سونے والا فقیر آدمی پڑا ہوا ہے, وہی آج بادشاہ بھی ہے. اور اسے کہو کہاں گیا وہ تیرا غرور جو کل تجھ میں بھرا تھا, اے کاسائے سر بول تیرا تاج کہاں ہے؟ کل تک تیرے سر پر جو بادشاہت کا تاج تھا وہ بادشاہت کا تاج کہاں گیا؟ کیا کرنا اس پیسے کو یہ ضرورت ہے, لیکن اس پیسے کے لیے اپنے ایمان کو نہ بیچیں, اس پیسے کے لیے اپنی بیٹیوں کی, اپنی ماں اور بہنوں کی عزتوں کا سودا نہ کریں, ان کی عصمتوں کا سودا نہ کریں, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں. دنیا پہلے لٹ چکی ہے اور یہ ایمان بچا ہے, اگر یہ بھی لٹ گیا نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے. اور پھر اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے. حوض کوثر پر آپ امت کے انتظار میں ہوں گے, میرے امتی آئیں گے اور میں اپنے امتیوں کو جام کوثر پلاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے امتی آ رہے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو جام کوثر پلاؤں گا. کچھ لوگ آئیں گے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے میری امت کے لوگ ہیں, اور پھر فرشتے بیچ میں ایک پردے دیوار حائل کر دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے انہیں آنے دیجئے, یہ میرے ہیں. فرشتے کہیں گے نانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم, آپ کے آنے کے بعد انہوں نے آپ کی شکل و صورت کو پسند نہیں کیا ہے, آپ کے طریقے کو پسند نہیں کیا ہے, آپ کی تہذیب انہیں پسند نہیں, آپ کی تعلیم انہیں پسند نہیں, آپ کی ثقافت انہیں پسند نہیں. یہ کسی اور تہذیب کو پسند کرتے تھے, یہ کسی اور ثقافت کو پسند کرتے تھے, یہ کسی اور کلچر کو پسند کرتے تھے, کسی اور شکل و صورت کو اپناتے تھے. انہوں نے آپ کے بتائے ہوئے لباس کو چھوڑ دیا, آپ کی لائی ہوئی تہذیب کو چھوڑ دیا, آپ کی لائی ہوئی ثقافت کو چھوڑ دیا, اور آپ کے لائے ہوئے دین کو انہیں بدل دیا تھا. آپ بھی فرمائیں گے سحقن سحقن من غیر بعدی دینی, دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا ہے. میرے ایمانی بھائیوں, میری ایمانی بہنوں, ذرا سوچو کیسا وہ منظر ہوگا جہاں سارے سہارے ٹوٹ جائیں گے, ایک آسرا ہوگا. کائنات کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا جاؤ تم میرے نہیں ہو, جاؤ تم میرے نہیں ہو, اس لیے کہ تمہیں میری شکل و صورت پسند نہیں, میری تہذیب پسند نہیں, میری ثقافت پسند نہیں, میرا لایا ہوا دین پسند نہیں, مجھے آپ بتائیں ہم جائیں کہاں, کیا منہ دکھائیں گے اس کائنات کے پیغمبر اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساری زندگی ہمارے لیے روتے رہے, راتوں کو اٹھ کر روتے رہے, وہ پتھر کھاتے گئے اور ہمارے لیے روتے رہے, دنیا سے تشریف لے جا رہے. آپ کی زبان مبارک پر اس وقت بھی یا ربی امتی یا ربی امتی, اے میرے رب میری امت میری امت. اور آج ہم ان کے امتی ہو کر ان کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے, آج ہم یہود و نصارہ کے طریقے کے اوپر چل رہے. ہماری ماں بہنوں نے اس اپنی حیا کو چھوڑ دیا جو حیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے امت کی ان بہنوں کو ان ماؤں کو ملی تھی. آج ہمیں وہ حیا پسند نہیں ہے. اور یاد رکھے ریکارڈ تیار ہو رہا ہے, وہ کتاب کھلے گی اس وقت کہے گا اللہ اقرأ کتابک, او میرے بندے یہ تیری زندگی کی کتاب ہے,
پڑھ اپنی زندگی کی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کر فیصلہ آج تجھے جانا کہاں ہے۔ زندگی کی کتاب سامنے آئے گی اور اس وقت چیخ اٹھیں گے ما لہذا الکتاب، ہائے کاش، ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے کوئی چھوٹا کام کوئی بڑا کام چھوڑا ہی نہیں، سب اس میں موجود۔ وہ کام جو رات کی تنہائی میں کیے، دروازہ بند ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، کھڑکی بند ہے، ماں باپ سو گئے، ہاتھ میں موبائل فون ہے، سوچا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ کہے گا او میرے بندے، او میری بندی، تجھے لگ رہا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا وہ تو دیکھ رہا تھا، مخلوق کے دیکھنے کے سارے دروازے تو نے بند کر لیے تھے، لیکن وہ تیرا خالق تجھے بنانے والا وہ تو تجھے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر جن آنکھوں سے گناہ کیے، جن ہاتھوں سے گناہ کیے، پھر یہ ہاتھ بول پڑیں گے، پھر جسم کا ایک ایک عضو اس وقت گواہی دے گا، پھر زمین کا وہ چپا چپا گواہی دے گا کس نے یہ نافرمانی کی تھی۔ اور اس وقت انسان کو لگا اب تو کمر توڑی جائے گی، اب کوڑے برسائے جائیں گے، اب جہنم میں تپایا جائے گا، اب کہہ رہا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش موت نے میرا قصہ تمام کر دیا ہوتا، یوم یدعو ثبورا، ہائے کاش موت مجھے آ جاتی، موت کو پکار رہا ہے اللہ کہے گا لا تدعو الیوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا، او میرے بندے میری بندی آج ایک مرتبہ تو موت کیوں مانگ رہی ہے، لاکھ مرتبہ بھی موت مانگو، آج موت آنے والی نہیں ہے۔ اب موت کو بھی ہم موت دے چکے ہیں۔ میرے ایمانی بھائیو، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، نہیں معلوم کب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، کب موت کا فرشتہ آئے گا، کب میری اور آپ کی زندگی کی شام ہو جائے گی، یہ زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ روزانہ اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازے اٹھا رہے ہیں، کتنے جوان جا رہے ہیں، ہر جانے والا یہ پیغام دے کر جا رہا ہے میرا نمبر لگ گیا، میں جا رہا ہوں، کل تم نے بھی آنا ہے۔ اور عقل مند اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کہا کہ جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرے، جو ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے، اس لیے نہ جانے کب ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہے، اس سے پہلے اپنے رب سے صلح کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی، دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔